You are watching Learn to Fly. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کی دنیا میں لیو ویگوٹسکی کا نام ایک معجزہ کے طور پر گونجتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے ذہنی استعداد حاصل کرنے کے میدان میں انقلاب برپا کیا، اور کس طرح اس نے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کی دنیا میں اپنے نقوش چھوڑے۔ جو ہم ویگوٹسکی کے خیالات کی پیچیدگی میں جاتے ہیں تو ہم پر یہ بات واضح ہوتی جاتی ہے کہ ان کا دائمی علمی ورثہ بحث و مباحثے کے صفحات سے بہت آگے ہیں۔ وہ ایک سوویت سائیکالوجسٹ تھا جو 1896 میں پیدا ہوا۔ ان کے نظریات میں زیادہ تر آپ کو علم کے حصول میں معاشرے اور ثقافت کا کردار نظر آتا ہے۔ انہوں نے بھی روایتی ذہنی ترقی کو مسترد کیا اور وہ نظریات مسترد کیے جن میں انفرادی ذہنی ترقی پر بہت زیادہ فوکس تھا۔ میں ہوں عابد علی رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن ٹو فن۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم لیو ویگوٹسکی کی سوشو کلچر تھیوری اور اس کے گہرے پہلوؤں پر بحث کریں گے۔ ناظرین، ویگوٹسکی نے کہا تھا کہ ذہنی ترقی میں دو چیزوں کا بہت اہم کردار ہے۔ اس بات کا تذکرہ ہم پچھلی ویڈیو میں بھی کر چکے ہیں، لیکن آج میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ جو پہلی چیز ہے وہ ہے سماجی روابط یعنی کہ سوشل انٹریکشن، اور دوسری چیز ہے کلچرل کانٹیکسٹ یعنی کہ جس ثقافت میں اور جس معاشرے میں انسان رہ رہا ہے وہ معاشرہ اس کی ذہنی ترقی میں کردار ادا کرتا ہے۔ اب آئیے یہ دونوں رول ایکسپلین کرتے ہیں کہ سوشل انٹریکشن کا اور کلچر کا کیا کردار ہے۔ انسان جب ذہنی ترقی کرتا ہے یعنی کہ وہ جب مینٹل ڈیولپمنٹ کے سٹیجز سے گزرتا ہے تو اس ترقی میں اس علاقے کے عقائد، وہاں کی ثقافت، رسم و رواج، زبان اور دیگر کئی امور شامل ہوتے ہیں۔ آسان مثالوں سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کچھ ثقافتوں میں ہاتھ ملانا عام ہے، جبکہ کچھ کلچرز میں گلے ملنا یا کسی کے سامنے جھکنا ان کے سلام کا طریقہ ہے۔ کہ یہ جو سلام کا طریقہ ہے یہ وہاں کا کلچر طے کرتا ہے، وہاں کی ثقافت طے کرتی ہے۔ دوسری مثال، کچھ ثقافتوں میں دیر سے آنا معیوب نہیں سمجھا جاتا، جبکہ کچھ کلچرز میں جلدی آنا، وقت پر پہنچ جانا، اس عمل کو بہت اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان اور انڈیا کے کلچر میں گھروں میں بنی ہوئے ڈشز اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب اور دوستوں میں بانٹنا یہ اچھی بات سمجھی جاتی ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کچھ کلچرز میں لوگ اسے مائنڈ کرتے ہوں، کسی اور کے گھر سے کھانا کیوں آیا۔ کچھ کلچرز میں آئی کانٹیکٹ، ہاتھوں کے اشاروں سے بات کرنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا یہ معیوب سمجھا جاتا ہے، جبکہ کچھ ثقافتوں میں اسے مہارت کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کلچرل کانٹیکسٹ جس میں انسان کی ذہنی ترقی وہاں کے ثقافت کے مطابق ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں سوشل انٹریکشن کی طرف، یعنی کہ سماجی روابط۔ کسی ایک انسان کا دوسرے انسان سے رابطہ، بات چیت، مصروفیات، مشاغل، لسانی اور غیر لسانی تبادلہ خیال، یہ سب چیزیں رشتوں اور دوستیوں کو تقویت دیتی ہیں۔ سوشل انٹریکشن کو بھی آپ کو مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ آپ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اسے کہانیاں سناتے ہیں، آپس میں کامن انٹرسٹ یعنی کہ مشترکہ خصوصیات پر گفتگو کرتے رہتے ہیں، سماجی گفتگو کرتے ہیں، سیاسی گفتگو کرتے ہیں۔ یہی گفتگو رشتے اور دوستیاں بنانے کی بنیاد ہے۔ بچے گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں، کلاس میں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، آپس میں چیزیں شیئر کرتے ہیں، باہمی تعاون کرتے ہیں، ٹیم ورک کرتے ہیں، سوشل ڈائنامکس یعنی سماجی محرکات دریافت کرتے ہیں۔ تیسری مثال، روزمرہ زندگی میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، دوستوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کا مددگار ہونا اور خاندان کے لوگوں کی مدد کرنا۔ تو ویگوٹسکی کے مطابق یہ ساری چیزیں ذہنی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ دوستوں کا آپس میں پارٹیاں کرنا، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونا، غمیوں میں شریک ہونا سماجی روابط کو مضبوط بناتا ہے۔ سوشل انٹریکشن میں جو پانچویں چیز ہے وہ ہے باڈی لینگویج، مسکرانا، فیشل ایکسپریشنز، چہرے کے تاثرات یا ایک دوسرے سے ہائی فائیو کرنا۔ اس سے آپ کے جذبات آپ کے دوستوں تک پہنچتے ہیں اور آپ کی سوشل انٹریکشن سکل مضبوط ہوتی ہے۔ سوشو کلچرل تھیوری کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے ویگوٹسکی نے یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا ہے جسے اسکیفولڈنگ کہتے ہیں۔ اسکیفولڈنگ کا مطلب ہوتا ہے صحیح وقت پر صحیح مدد فراہم کرنا۔ یہ مدد تب فراہم کی جاتی ہے جب کسی شخص کو ہائی لیول پہ پہنچانا ہو یا ایک سٹیپ آگے لے جانا ہو اور اسے مہارت کی سیڑھی چڑھوانا ہو۔ اس کو بھی آسان مثالوں کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب کوئی بچہ سائیکل چلانا سیکھ رہا ہو تو اس کے والدین اس کو اس وقت تک پکڑے رکھتے ہیں جب تک اس کے گرنے کا خطرہ نہ ٹل جائے، یعنی کہ اس کی مہارت پکی ہو جائے۔
اور جب اس کی مہارت پکی ہو جاتی ہے اور والدین کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اب نیکسٹ لیول پہ چلا گیا ہے، پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ سائیکل خود چلاتا ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ کوئی بچہ بلاکس سے ٹاور بنا رہا، تو بچہ اس ٹاور کو سالڈ بیس فراہم نہیں کر سکتا، اس کو اس وقت مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سا بلاک کہاں پہ رکھنا ہے اور کیسے رکھنا ہے۔ والدین اس کی مدد کرتے ہیں اس کو بیس فراہم کرنے میں اور ٹاور کو اوپر لے جانے میں۔ یعنی کہ آپ کے کلاس روم میں کسی بچے کو ریڈنگ نہیں آ رہی اور آپ اسے نیکسٹ لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں، آپ ریڈ کرتے ہیں، بچہ آپ کے پیچھے ریڈ کرتا ہے، دوبارہ آپ ریڈ کرتے ہیں، بچہ پھر آپ کے پیچھے دہراتا ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے بچہ ریڈنگ کے نیکسٹ لیول پہ چلا جاتا ہے، وہ خود ریڈنگ شروع کر دیتا ہے۔ اس عمل کو اسکیفولڈنگ کہتے ہیں۔ آج کی ہماری جو آخری تھیوری ہے وہ ہے ZPD، زون پروکسیمل ڈیولپمنٹ۔ ایک وہ مقام ہے جو آپ کو کوئی چیز آتی ہو، دوسرا مقام وہ ہے جس میں آپ کو مدد کی ضرورت ہو۔ اب ان دونوں کے درمیان جو سٹیج ہے جہاں پہ مدد کی ضرورت ہے، اسے زون پروکسیمل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ آسان مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، کوئی بچہ ہے وہ آسان الفاظ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے لیکن مشکل الفاظ نہیں پڑھ سکتا۔ تو کون سے دو سٹیجز ہیں؟ ایک ہے آسانی سے پڑھنا، دوسرا ہے مشکل الفاظ کو نہیں پڑھ سکتا۔ ان دونوں کے درمیان اب ٹیچر نے مداخلت کرنی ہے، وہ بچے کو مزید ایکسپلینیشنز کے ساتھ نیکسٹ لیول پہ لے جائے گا۔ کوئی انسان ہے اسے آسان پہیلیاں آتی ہے لیکن مشکل پہیلیاں نہیں آتی۔ یہ دو سٹیجز ہیں، ایک آسان دوسرا مشکل، ان کے بیچ میں زون پروکسیمل ڈیولپمنٹ ہے۔ یہاں پہ کوئی بندہ آئے گا اور اس انسان کو مثالوں کے ساتھ سمجھائے گا، اس کی مدد کرے گا۔ یا کسی زبان میں بچہ اپنا تعارف تو کرا سکتا ہے لیکن پیچیدہ جملے نہیں بول سکتا، اس کے درمیان پھر ایک بندہ آتا ہے اور مزید ایکسپلینیشنز، فریزز اور سینٹنسز کے ساتھ اسے سمجھاتا ہے کہ آپ نے پیچیدہ جملے اس طرح بولنے ہیں۔ تو زون پروکسیمل ڈیولپمنٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ مدد ہے جو آپ پہنچتی ہے دو سٹیجز کے درمیان، آپ کو جو معلوم ہے اور اس میں آپ کو مدد کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ تھی لیو ویگوٹسکی کی 2-3 تھیریاں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، جس میں سوشو کلچرل ڈیولپمنٹ، جس میں اسکیفولڈنگ اور ZPD شامل ہے۔ امید ہے ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں۔